اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، تالقان کے علاقے کا رہنے والا ایک آدمی جس کو شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بے حد شوق تھا، راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو خرقان جانے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بے تاب کر دیا۔ رخ زیبا کی زیارت کے لیے سامان سفر باندھ لیا۔ راستہ کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن وہ ہمت کا پکا تھا۔ کئی دن تک پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا ایک طویل اور پرصعوبت سفر کے بعد آخرکار منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ دوستو، شہر خرقان میں آ کر اس نے شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ دریافت کیا۔ وہاں جا کر نہایت ادب کے ساتھ دروازے کی زنجیر ہلائی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حضرت شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کے لیے شہر تالقان سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ واہ میاں درویش، بھلا یہ بھی کوئی مقصد تھا جس کے لیے تو نے اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے دھوپ میں اپنی داڑھی سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کیا تجھے اپنے وطن میں کوئی کام دھندہ نہ تھا؟ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تاہم اس نے ہمت کر کے پوچھا کہ حقیقت حال کچھ بھی ہو، یہ تو بتائیے کہ شیخ صاحب ہیں کہاں؟ چونکہ وہ عقیدت کا ہاتھ تھام کر آیا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے جواب دیا کہ ارے وہ کہاں کا شیخ اور شاہ بن گیا، اس نے تو دھوکے کا جال بچھا رکھا ہے۔ تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھانستا ہے، اب بھی وقت ہے جہاں سے آیا ہے الٹے پاؤں واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس کر تباہ و برباد ہو جائے گا، نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ وہ بڑا حضرت ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بھلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کا یہی طریقہ کار تھا۔ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اب تو شیخ کے معتقد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور کہنے لگا کہ چراغ تلے اندھیرا۔ بی بی شیخ کے انوار فیوز سے تو ایک دنیا جگمگا رہی ہے اور ان کی عظمت نے افلاک کی رفعتوں کو چھو لیا ہے۔ چاند پر تھوکنے والا اپنے منہ پر ہی تھوکتا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آفتاب عالم تاب پر لاکھ پھونکے مارو وہ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسے روک سکتی ہے؟ غرض درویش نے شیخ کی اہلیہ کو ایسی کھری کھری سنائی کہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے شیخ کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ راہ حق کا مسافر دیوانہ وار شیخ کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر شیخ صاحب نے ایسی بےہودہ، بدتمیز اور بد زبان عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، یہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ ایک آگ ہے اور دوسرا پانی، ان مجموعہ ازداد میں محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے بیچارہ گھبرا کر لا حول ولا پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ شیخ کے بارے میں ایسے خیالات کو دل میں جاں گزی کرنا نادانی ہے۔ انہی سوچوں کا تانا بانا بنتا چلا جا رہا تھا کہ آخر دل نے کہا کہ اس میں بھی کوئی بھید ہوگا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا کہ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا تھا اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا تھا۔ دوستو، عقیدت مند سمجھ گیا کہ یہی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، شیخ نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا، عزیزم اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے۔ ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بادخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر،
क्योंकि सब्र कशादगी की कुंजी है। अल्लाह ताला ने मुझे ये बुलंद मकाम अपनी बीवी की बदज़बानी पर सब्र करने की वजह से अता फरमाया है। अगर मैं इसकी हर्जा सराइयाँ बर्दाश्त ना करता तो ये शेर मेरा मोती कैसे होता। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को हर हालत में राज़ी बरज़ा रहना चाहिए और सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। सब्र करने से ही आला मकामात इरफान हासिल होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।